السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہادر جرت مند اچھے اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ لوگ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ بھلا کون سے کام؟ اگر آپ کا اسکول کا کوئی کام ہے یا آپ نے سبق پڑھنا ہے یا آپ کو کسی بڑے نے کوئی کام کہا ہے، یا نماز بھی تو پڑھنی ہوتی ہے، نمازیں کیا آپ نے پوری پڑھ لی ہیں؟ اور جہاں بیٹھ کے آپ کہانی سن رہے ہیں کیا وہ جگہ اچھی طرح صاف ستھری ہے؟ اگر نہیں تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر کہانی سننے بیٹھیے، ایسے ہی مزہ آئے گا کہانی سننے کا۔ آتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں یہ ہے پہلے سپارے کی آخری کہانی۔ پہلے سپارے میں سورۃ بقرہ ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ سورۃ بقرہ میں کا جو حصہ پہلے سپارے میں ہے اس کی یہ آخری کہانی ہے، بڑی ہی مزیدار۔ اور کہانی کا عنوان ہے دنیا میں اللہ کا پہلا گھر۔ اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے، اور یہ والا جو قصہ ہے اللہ کے گھر کا، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سنایا ہے۔ کس طرح بھلا؟ جانتے ہیں کہ ایک پیارے نبی تھے، ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے ابا جان، تمام انبیاء کے بابا۔ ان کے اولاد میں بہت سارے نبی آئے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت لوط تو کے نہیں آئے تھے، اور آئے تھے حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت سارے انبیاء آئے تھے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اب حضرت ابراہیم جو تھے، جن کو کہا جاتا تھا خلیل اللہ، اللہ کے سب سے اچھے اور پکے دوست، بھلا حضرت ابراہیم نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ وہ اللہ کے اتنے اچھے دوست بن گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ حضرت ابراہیم کی ہمیں کہانی سنائی ہے۔ آیا کہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کہانیاں آہستہ آہستہ سنیں گے، مگر سورۃ بقرہ میں پہلے سپارے میں جو ان کی کہانی موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم جو تھے وہ ہر امتحان میں بالکل پاس ہو گئے، 100% نمبر انہوں نے حاصل کیے، 100%۔ جو بھی ہم نے ان کو کرنے کو کہا وہ انہوں نے کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ آپ میرے اتنے پیارے دوست ہیں اور آپ نے سارے کام اچھے طریقے سے مکمل کیے ہیں، اس لیے میں آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور ساری دنیا کے لوگوں کا جب امام بنانا تھا تو سنتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چھوٹے سے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ایک وادی میں، اس وادی کا نام تھا مکہ، اور پھر اس سے ملنے کے لیے کبھی کبھی تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل جو تھے وہ جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، وقت گزرتا گیا اور مکہ کی آبادی بڑھتی گئی۔ پہلے تو وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ بہت بڑا قصبہ بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 30 برس کی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کام کے لیے مکہ تشریف لائے جس کی خاطر انہوں نے اپنی بیوی اور پیارے سے بیٹے کو پانی اور سبزے کے بغیر اس ویران جگہ میں لا بسایا تھا۔ کیوں لا بسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو نا یہاں پہ چھوڑ دیجئے، جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، گھاس بھی نہیں ہے، بس ایک صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بات مان لی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟
اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر بنا رہے تھے جب حضرت ابراہیم اس سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ دونوں باپ بیٹے گلے ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، آپ کے رب نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ ضرور کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تم اس میں میری مدد کرو گے؟ جی ہاں ابا جان، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کی ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جگہ اپنے ارد گرد کی زمین سے کچھ اونچی تھی۔ اب کیا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل قریبی پہاڑی سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑتے جاتے تھے۔ ایک دیوار میں ایک تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ آپ جا کے دیکھنا، کوئی ایسا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ جو اس جگہ پہ اچھی طرح سے آ جائے۔ حضرت اسماعیل ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہیں ایک سفید پتھر دیا جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ اب تو وہ کالے رنگ کا ہے، بتاؤں گی میں آپ کو کالا کیوں ہے وہ۔ حضرت جبرائیل نے ان کو دیا تھا تو وہ سفید رنگ کا پتھر تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس جگہ پہ جا کے یہ پتھر رکھ دیجئے، یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل بڑے خوش ہوئے، دوڑے اپنے ابا جان کے پاس گئے اور کہا، یہ دیکھیے مجھے یہ پتھر ملا ہے۔ انہوں نے اس خالی جگہ پہ وہ پتھر رکھ دیا جس کا نام حجر اسود ہے۔ اسود تو کالے کو کہتے ہیں نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ جنت سے آیا تھا نا پتھر تو یہ سفید رنگ کا تھا، بالکل صاف ستھرا چمکیلا۔ اور سب لوگ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں یا آپ نے دیکھا ہے ٹی وی میں کہ اگر کوئی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پتھر کو چومتے ہیں، جنت سے آیا ہوا نا پتھر، اور پیارے نبی بھی چومتے تھے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ لگا کے اور اس کو چوم کے جو لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں نا، برے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا، تو اس لیے اس کا نام ہی حجر اسود ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت ہی برکت اور عزت والا ہے۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ وہاں سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو اب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک بڑا پتھر لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دو۔ وہ اونچا پتھر جو تھا، حضرت ابراہیم نے اس پر کھڑے ہو کر باقی کام پورا کیا، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان جم گئے۔ وہ پتھر ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم کو جتنا اونچا ہونا ہوتا تھا نا، وہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا، ایک لفٹ کی طرح بن گیا تھا، سیڑھی کی طرح۔ اور اس پتھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے وہ آج تک موجود ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اور جو بھی مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں وہ اس کے قریب جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں قرآن میں بتائی ہے۔ وہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما برداری کرنے والا بنا، ہمارے بچوں میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی بتا کہ ہم تیری عبادت کیسے کر سکیں۔ ہم پر مہربانی کی نظر رکھ، تو بڑا بخشنے اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں سے، انہی کی قوم سے ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ اس دعا میں جس رسول کے بھیجنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
تھوڑے ہی دنوں میں کچے فرش کی عمارت تیار ہو گئی۔ اس عمارت کا نام خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مسجد حرام رکھ دیا گیا۔ مسجد حرام کا مطلب ہے بہت ہی عزت احترام والی مسجد۔ اس کو اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم تھوڑی ہے جو ان کو رہنے کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ پر بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خاص طور پر حکم دیا تاکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بن جائے اور وہ اس میں آ کر عبادت کریں۔ اب سب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک مرکز ہے۔ جب سب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اگر حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو یا طواف کرنا ہو تو وہیں پہ ہی جا کے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یہاں پہ کوئی برا کام نہ ہو، یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہاں پہ کوئی چوری نہ ہو، یہاں پہ کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ یہاں لوگ آئیں، پیدل آئے، سواریوں پر آئے، کوئی جہاز پہ آئے، کوئی گاڑی پہ آئے، کوئی گھوڑے پہ آئے، کوئی اونٹ پہ آئے، دور سے بھی آئے، نزدیک سے بھی آئے، اور وہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے فائدے رکھے گئے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے نام پہ قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور غریبوں محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ اب حج جو تھا وہ اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا۔ جانتے ہیں نا اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ اور اس کی قبولیت کے لیے کیا کرنا تھا؟ قربانی بھی کرنی تھی، طواف بھی کرنا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے بھی لگانے تھے۔ 7 پھیرے کیوں لگانے تھے یہ میں آپ کو بعد میں کہانی میں سناؤں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ساری دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دے۔ جو کوئی میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو کوئی میرے طریقے سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ پروردگار، میں نے یہاں پانی اور سبزے کے بغیر اجاڑ وادی میں اپنی اولاد کے لیے ایک اولاد کے ایک حصے کو آپ کی عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اللہ، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ نماز قائم کریں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دیجئے کہ وہ اس طرف کھنچ کھنچ کر آئیں، اور جب لوگ یہاں پہ آئیں تو انہیں کھانے کو پھل دیجئے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والا بنے۔ ننھے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سب دعائیں قبول کر لی۔ بھلا کیوں قبول کر لی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم ان کے پکے اچھے دوست جو تھے، جو اللہ تعالیٰ کہتا تھا وہ کر گزرتے تھے۔ آج مکہ ایک بہت بڑا شہر ہے، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے۔ 4000 سال سے اب تک لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے اور عمرے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور قیامت تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہوں۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ کا سچا دین اسلام لے کر آئے تھے، اور میں بھی یہی دین لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی شان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہر نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں رسول پاک کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنے پیارے دوست تھے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ دوستی کیسے ہوئی تھی؟ صرف اس لیے ہوئی تھی کہ وہ بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی بحث کیے ساری اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے۔
اور پھر خوش بھی رہتے تھے، شکایت نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤں. وہ خوش رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہماری یہ کہانی ہوگی انشاءاللہ دوسرے سپارے سے. حضرت ابراہیم کی اس کہانی کے ساتھ ہمارے پہلے سپارے کی کہانیاں پہنچی اپنے اختتام کو. سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.